بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، واٹس ایپ کی طرف سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کرائے جانے کے بعد سے صارفین اپنا ڈیٹا کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو کر دیگر میسیجنگ اپلیکیشن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ دوستو، واٹس ایپ کی متبادل ایپ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو واٹس ایپ کے بارے میں چند باتیں بتاتا چلوں۔ جس آدمی نے واٹس ایپ بنائی تھی اس کا نام برائن ایکٹن ہے، جس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ایپل اور اڈوب کے ساتھ پروڈکٹ ٹیسٹر کے طور پر کام کر چکا ہے اور یاہو میں بھی ملازمت کر چکا ہے۔ اسے ٹویٹر اور فیس بک جیسی ٹیک کمپنی کی جانب سے مسترد بھی کیا جا چکا ہے، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دوست جان کاؤ کے ساتھ مل کر بالآخر واٹس ایپ تخلیق کر ڈالی۔ 2014 میں انہوں نے واٹس ایپ $19 ارب کے عوض فیس بک کو فروخت کر دی۔ 2017 تک برائن ایکٹن اسی کا حصہ رہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ واٹس ایپ کو مانیٹائز کرنا چاہتے تھے، لیکن برائن ایکٹن اس کے سخت خلاف تھے، کیونکہ اس طرح انہیں صارفین کا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کرنا پڑتا اور برائن ایکٹن صارفین کی پرائیویسی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر 2017 میں اسی تنازع کی وجہ سے برائن نے کمپنی کو خیر آباد کہا اور کمپنی چھوڑنے کی وجہ سے انہیں $85 کروڑ کا نقصان بھی ہوا۔ واٹس ایپ چھوڑنے کے بعد برائن نے صارفین کو ایک ایسی میسیجنگ اپلیکیشن دینے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی پرائیویسی پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو اور ان کا ڈیٹا بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے سگنل نامی ٹیکسٹنگ پلیٹ فارم اور سگنل فاؤنڈیشن کی 2018 میں بنیاد رکھی۔ اب سگنل مانیٹائز نہیں کی جا رہی اور نہ ہی سگنل کے صارفین کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں اشتہار دکھائے جاتے ہیں۔ سگنل کی آمدنی کا ذریعہ گرانٹس اور عطیات ہیں جو ان کے صارفین یا پھر آن لائن صارفین کی پرائیویسی کے کارکنوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔